اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی محبان مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں۔ معززین، اللہ جل شانہ اپنی صلاحیت کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، جو بھی اللہ جل شانہ کے ایمان والے بندے ہیں ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ جل شانہ اور اس کے رسول مکرم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت نہ کرو، آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ جل شانہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ معززین، حضور نبی مکرم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں بے حد عزت ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب اپنی لاریب کتاب میں ذکر فرما دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اگر حاضر ہونا ہے، بیٹھنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بات کرنی ہے تو کس انداز سے کرنی ہے، اللہ جل شانہ نے اس انداز کو اللہ جل شانہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کی طرف دعوت دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کس انداز سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کس انداز سے جانا ہے اور واپس کس طرح آنا ہے، اس انداز کو بھی اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذکر فرما دیا کہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ اور معززین، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کس طرح کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معروضات اور گزارشات کس طرح کرنی ہے، کس انداز اور کن الفاظ سے کرنی ہے، وہ بھی اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا۔ معززین، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اقرا بن حابس کو ان کی قوم پر سردار بنا دیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرا بن حابس کو ان کی قوم پر سردار مت بنائیے، نہ بنائیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ تو میری مخالفت کا ہی قصد کرتے ہیں۔ تو جواباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ آپ میری مخالفت کا قصد کرتے ہیں۔ ان دونوں حضرات میں وہاں بحث شروع ہو گئی اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی آواز حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بلند ہو گئی۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب بھی یہاں پہ اللہ جل شانہ اہل ایمان سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بلند نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور اپنی آوازوں کو اس طرح بلند نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جس طرح تم ایک دوسرے کے سامنے بلند کرتے ہو آوازوں۔ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی قرآن میں اپنے ایمان والے بندوں کو ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہ کرنے کا حکم جاری فرما دیا۔ تو اہل ایمان کا بھی تقاضا کیا دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جب بھی بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بولتے تو آواز ہی سنائی نہ دیتی، حتیٰ کہ ان سے سوال کیا جاتا، پوچھا جاتا کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، آپ نے کیا کہا ہے۔
یہ ہیں غلامان مصطفیٰ اور ان کی محبت کے تقاضے اور اطاعت کے تقاضے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ جل شانہ نے قرآن میں اہل ایمان کے لفظ سے ذکر کر دیا، تو ان کے ایمان میں کیا شک ہو سکتا ہے جس کو خود اللہ جل شانہ اہل ایمان کہہ رہا ہے۔ تو وہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں جو ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ چاہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے اور مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ برگاہ نبی میں حاضر نہیں تھے ہو رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غیر حاضری کی وجہ معلوم کی، تو ایک صحابی رسول جن کا ذکر مسلم شریف کے حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں ان کا پتہ کروا کے لاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی۔ تو پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، آپ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر نہیں ہوتے ہیں؟ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کیا تمہیں نہیں پتا کہ قرآن کی ایک آیت نازل فرمائی ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آواز پست رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا تقوی اللہ جل شانہ نے پرکھ لیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور انہی کے لیے اللہ جل شانہ نے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے۔ تو جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، یہ بتا رہے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور پوری مجلس کے سامنے تم سب لوگوں سے بلند آواز ہوتی ہے، تو میں تو اہل دوزخ میں سے ہو گیا۔ تو جب یہ بات حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، عرض کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ غلام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں تو بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی بشارت لے کے آتے ہیں۔ وہ یہ تھی کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات جا کے بتا دو کہ تم اہل دوزخ میں سے نہیں ہو بلکہ اہل جنت میں سے ہو۔ جنت کے پروانے اللہ جل شانہ نے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جاری فرما دی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو کہ انصاری صحابی تھے، اور جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ شہید کا کیا رتبہ ہوتا ہے، شہادت کا جام عطا فرما کے اللہ جل شانہ نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کا اعلیٰ رتبہ عطا فرما دیا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز قدرتی طور پہ بلند تھی، غیر اختیاری طور پہ بلند تھی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر غیر اختیاری طور پہ کسی کی آواز بلند ہے تو وہ اگر بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں تو ان کی اگر آواز بلند ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ حکم جو اللہ جل شانہ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا پھر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یہ وہ حضرات ہیں جن کے بارے میں ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے دل میں یہ چیز موجود ہو کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول کی بے ادبی کا ذرا بھی شائبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود جب آیات اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھانے کے لیے نازل فرما دی کہ اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اپنی آوازیں بلند نہ کرو، پست رکھو، تو پھر ایسے دلوں کا تقوی اللہ جل شانہ نے بھی پرکھ لیا ہے اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم رکھ دیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسی وقت عمل کرنے والے۔ مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، سنن ترمذی میں اور سنن نسائی میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تشت دیا، ایک تھال دیا جس کے اندر کھانا بنا ہوا تھا، اور وہ گھی، جو اور کھجور کا بنا ہوا تھا، اور حکم دیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ میرا کھانا تھوڑا سا جو میں نے بنایا ہے وہ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرو اور عرض کرو میرا سلام جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور یہ کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے تھوڑا سا ہدیہ قبول فرما لیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ کھانا تھوڑا سا ہماری طرف سے ہدیہ ہے، اس کو قبول فرما لیجیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری والدہ آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ کھانا وہاں پہ ایک سائڈ پہ رکھ دو اور جاؤ رستے میں جو جو تمہیں ملتا ہے اس کو کھانے کی دعوت دو، اور خاص لوگوں کا نام لیا وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فلاں فلاں شخص کو بھی بلا کے لے کے۔ یہ وہ وقت تھا جہاں پہ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا اس کا ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور لوگوں کو دعوت دی کھانے کی۔ تو پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حدیث ابو سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنے لوگ موجود تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں شرکت فرمائی تھی؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے لگے وہ تقریباً 300 لوگ تھے، اور چبوترہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حجرہ مبارک بالکل بھر چکا تھا۔ تو پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور وہ کھانا اٹھا کے لے آئیں، اور جب لوگوں کے سامنے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ 10 لوگ آئیں اور اپنے سامنے سے کھائیں۔ اس طرح پھر لوگ آتے گئے، کھانا کھاتے گئے اور جاتے گئے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ کھا کر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے انس اس کھانے سے اب اٹھا لو۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکا کہ جب میں نے کھانا رکھا تو اس وقت زیادہ تھا یا پھر جب میں اٹھا رہا ہوں کہ اس وقت زیادہ تھا۔ تو یہ معجزہ ہے میرے نبی کا کہ 300 بندے ہوں اور ایک تھال ہو اور اس میں سے کھانا پھر بھی نہ اندازہ لگا سکے جس نے رکھا ہے، خود لے کے آیا ہے گھر سے، کہ یہ کھانا پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا سب لوگ کھا چکے اور میں وہ کھانے کی پلیٹ اندر رکھ چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں اپنی ازواج مطہرات کی طرف چلے گئے، اور جب واپس آئے تو 2-3 لوگ وہاں پہ بیٹھے ابھی باتیں کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور پھر واپس چلے گئے، تشریف لے گئے۔ جب دوبارہ پھر واپس تشریف لائے تو پھر دیکھا وہ باتیں کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کی جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے اقدس پہ نظر پڑتی ہے تو ان کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر ہم بوجھل ہیں، ہمارا بوجھ ہے، ہم محسوس کر رہے ہیں۔ تو وہی لوگ پھر لپکتے ہیں دروازے کی طرف اور وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں۔ تو پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال لیا اور اللہ جل شانہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں سے اللہ جل شانہ مخاطب ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، یا ایمان والوں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم الی طعام، سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے، غیر ناظرین اناہ، اور وہاں پہ کھانے کے پکنے کا انتظار نہ کرو، وَلَٰكِنْ اِذَا دُعِيتُمْ، اور جب تمہیں بلایا جائے، دعوت دی جائے کھانے کے لیے، فَادْخُلُوا، پس پھر داخل ہو جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور جب تم کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، تو واپس چلے جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور وہاں بیٹھ کے دل باتوں میں نہ لگاؤ، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى بِيَّ، تمہارے اس عمل کی وجہ سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ فَيَسْتَحْيِي، پس وہ تم سے حیا کرتے ہیں، فَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، بے شک اللہ جل شانہ حق بیان کرنے سے نہیں رکتا ہے۔ تو معززین، اللہ جل شانہ نے قرآن میں آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ جل شانہ نے بھی آداب بتا دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعوت دیں کھانے کے لیے تو کھاؤ اور ساتھ کی چلے جاؤ، وہاں بیٹھ کے باتیں نہ کرو۔ اس وقت اللہ جل شانہ نے یہ آیات پردہ نازل فرما دی۔ قربان جاؤ ایسے صحابہ پر بھی جو دوسری بات نہیں تھے کیا کرتے۔ آج تو ہم اگر اللہ کا حکم کسی کے سامنے پیش کر رہے ہوں، بیان کر رہے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہوں، تو اس کو لفظ دیا جاتا ہے کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کی نظر اس بات پہ کیوں نہیں جاتی کہ اللہ اس کے رسول کا کلام پڑھ رہا ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم جاری فرما رہا ہے، دے رہا ہے، اس کے اوپر غور و فکر ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے بندے کے چہرے کے اوپر یہ ہونا چاہیے اس بندے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اپنی آخرت ذرا سنواریں، اپنی آخرت میں نظر رکھیں، وہ خراب نہ کریں۔ جو ایسی باتیں کرتے ہیں جب ایک بندہ حق بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے، پہنچا رہا ہوتا ہے، پیش کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ آپ کا ہی اس میں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو وہ جہنم سے دور کر رہا ہوتا ہے اور جنت کے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو دوسری بات نہیں تھے کیا کرتے۔ صحابہ کا انداز تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے لگا لیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں، ان کی زندگی سے آپ نے لگا لیا ہے
ان کا عمل کیا تھا. جب آیتیں اللہ جل شانہ نے نازل فرما دی ادب رسول سکھانے کے لیے، تو اس وقت حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بھی نہیں تھی نکلتی کہ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے. یہاں پہ تو اگر صحابہ کرام محسوس کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور ہمارا بیٹھنا گرام ہو رہا ہے، تو وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے قرآن میں آیتیں نازل فرما دیتا ہے. اور آج کے دور میں ہم کون سا ادب کر رہے ہیں، کون سی اطاعت کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹا طبقہ دیکھ لے اپنے آپ کو، اور وہاں سے لے کے منسٹر تک کے جتنے بھی اس کے متعلقہ متحد کام کر رہے ہیں، وہ سارے اس بات کو اپنے گریبان جان کے ذرا دیکھیں کس قدر ہم اطاعت کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی محبت، کس قدر ہمارے دعوے جو ہے ان میں ہم پکے اور حقے اور سچے ہیں. گستاخ لوگ یہاں پہ بنا رہے ہیں خاکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، نعوذ باللہ من ذالک، خاکے بنا رہے ہیں، کوئی کارٹون بنا رہا ہے، نعوذ باللہ. اگر میں کسی کو یہاں پہ کسی بندے کو بھی کوئی کسی کو کارٹون بولے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کارٹون ہے. اور جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اللہ جل شانہ قرآن میں سکھا رہا ہے، حالانکہ وہ بے ادبی کا شائبہ بھی ان کے دلوں میں نہیں گزرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ جل شانہ ادب سکھا رہا ہے جنہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کریں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی بے ادبی کریں گے. ان کے اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ جل شانہ ان کو ادب سکھا رہا ہے. قرآن میں آیتیں نازل فرما دیتا ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ پھر کافر بھی ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ اسے سبق کیوں نہیں حاصل کر رہے ہیں؟ کیا وہ بہت بڑے حکمران ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ کیا ان کا رتبہ نعوذ باللہ بہت بڑا ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہستی ہیں کہ جو انبیاء کے بعد جو اعلیٰ رتبہ جن کو دے دیا گیا تمام مخلوق کے اوپر، اور یہ حکمران جو آج کے ہیں یہ اپنے گریبان میں جان کے یہ خاکوں پہ خاموش کیوں ہیں؟ کیا ان کو جواب دینا نہیں آتا، یا ان کو اللہ جل شانہ کے اوپر توکل یقین نہیں ہے؟ کارساز حقیقی تو اللہ جل شانہ ہے. اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اللہ جل شانہ نے اختیارات دیے ہیں، وہی مالک ہے، وہی دینے پہ قادر ہے اور وہ لینے پہ بھی قادر ہے. دنیا تو ہے ہی امتحان گاہ ہے. تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے کہ انہوں نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کر کے سکھایا ہے، اپنے عمل کے ساتھ بتایا ہے، اپنے کردار میں دکھایا ہے، صرف باتوں میں نہیں بتایا ہے کہ ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے. وہ کر کے دکھاتے تھے، پھر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ایسا ہو گیا ہے. ہمارے لوگ بھی بڑے سادہ لوگ قسم کے لوگ ہیں جناب، وہ صرف دیکھتے ہیں یہ لفظ استعمال کر دیا ہے، ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ہم جذبات ہمارے چونکہ ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں جناب اس نے بہت بڑا کام کر دیا. تو وہ جو ریاست مدینہ اس نے قائم کی ہے، اس کے اندر اس کا کردار بھی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والے گستاخوں کے ساتھ اس نے کیا کیا. وہ تھا یا پھر پچھلی حکومت جو گزر چکی ہے انہوں نے کیا کیا. گستاخوں کو اس ملک سے باہر بری کر رہے ہیں، عزت کے ساتھ بھیج رہے ہیں، اور یہاں پہ جو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ جل شانہ کے نبی کی گستاخی بے ادبی برداشت ہی نہیں کر سکتے ہیں، ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں، ان کے اوپر ڈنڈا چارج کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر شیلنگ کی جا رہی ہے. جامع القرآن الاحکام میں اللہ جل شانہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، جب ان کو کوئی بات سمجھ نہیں تھی آتی، صحابہ کرام کو کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تو وہ نہ سن پاتے تو وہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائنا، ہمارے لیے رعایت فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری طرف التفات فرمائیے، چہرے مبارک ہماری طرف کیجیے. یہ وہ لفظ تھا جو کہ رائنا کا لفظ تھا، جو کہ رعایت کے معنی میں استعمال کیا جاتا تھا صحابہ کرام کی زبانوں پر، لیکن یہی رائنا کا لفظ جو ہے وہ یہودیوں کی اصطلاح میں بد دعا کے معنی رکھتا تھا، جس کے معنی یہ تھے کہ تم سنو، تمہاری نہیں سنی جائے گی. اور وہاں پہ پھر یہودیوں کو موقع مل گیا اس بات کا کہ اب تو ہم کھلے عام سر عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بے ادبی اور گستاخی کر سکتے ہیں. پہلے ہم چھپ چھپ کے کیا کرتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ رائنا، نعوذ باللہ من ذالک، اپنی نیت کے اعتبار سے. تو یہ جو لغت تھی یہودیوں کی، ان کا جو معنی تھا وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا، اس کا علم تھا. تو جب ان تک یہ بات پہنچی، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی، تو انہوں نے کہا کہ یہودیوں کو اب اگر تمہاری زبانوں کے اوپر یہ لفظ جاری ہوا تمہاری گردن اڑا دوں گا. تو وہ یہودی کہنے لگے کیا تمہارے لوگ نہیں کہتے ہیں، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے ہیں کہ رائنا؟ انہوں نے بہانہ بنا لیا تھا. تو یہ جب بات برگاہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشاد فرمانے سے پہلے ہی اللہ جل شانہ قرآن میں
اصحاب رسول اور ایمان والوں کو ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معروضات اور گزارشات کرنے کے انداز اور آداب سکھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو راعینا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور تم کہو انظرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر نظر رحمت فرمائیے، مہربانی فرمائیے۔ اللہ جل شانہ نے وہ لفظ ہی چینج کر دیا، اس کا معنی دوسرا ہم معنی لفظ لے آیا اللہ جل شانہ قرآن میں ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے، تاکہ ان یہودیوں کو موقع ہی نہ ملے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادبی کسی اعتبار سے بھی کر سکیں۔ اور آج جو گستاخ حاکم بنائے جا رہے ہیں اور جو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اثر بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا کیا وجہ ہو سکتی ہے اس بات کی؟ یا تو دنیا کی لالچ اور ہوس ان کے دلوں میں آنکھوں میں بھری پڑی ہے، دماغوں میں گھسی ہوئی ہے، یا پھر خوف خدا ہی نہیں ہے، یا پھر تعلیمات اسلامی سے بالکل وہ ناواقف ہیں، صرف گوروں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے وہ بہت بڑے اہل علم بن کے اپنے آپ کو بہت بڑا اہل علم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم بہترین تشریحات کر سکتے ہیں، علماء سے بھی نعوذ باللہ من ذالک دین کی اصطلاحات کیا ہیں، تشریحات کیا ہیں۔ اس کے باوجود ان کے سامنے گستاخیاں ہو رہی ہیں اور ان کو وہ نظریں نہیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو راعینا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اے ایمان والو انظرنا کہو، واسمعوا، اور پہلے ہی غور سے سن لیا کرو، تاکہ عرض و معروض کا موقع ہی نہ رہے اور یہودیوں کو اس بات کا موقع نہ ملے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بیعت بھی کر سکے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے واسمعوا کا کہ پہلے ہی غور سے سن لیا کرو، اگر اب غور سے سن لو، اب اگر کسی نے رائی نہ کہا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ساتھ ہی اللہ جل شانہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے بات کس انداز سے کرنی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی دعوت دیتے ہیں تو بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیسے ہونا ہے اور وہاں سے محفل کو برخاست کس انداز سے کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر معروضات پیش کرنی ہے، اگر گزارشات کرنی ہے تو وہ کس انداز سے کرنی ہے۔ تو خود اللہ جل شانہ جس کا حکم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، اس نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں آیات نازل فرما دی ہیں۔ تو ان تمام گزارشات اور معروضات اور احکامات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان حکمرانوں کو خاص طور پہ تنبیہ کی جاتی ہے اس قرآن سے کہ وہ ادب رسول میں انداز صحابہ، کردار صحابہ نہ بھولیں۔ ان کا کردار ہی تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جل شانہ بہت بڑی بادشاہ عطا فرمائی۔ کرام تو وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں یہ بات گزرتی ہی نہیں تھی، دور دور سے ہمارا خیال نہیں جاتا کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک کو گستاخی کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ یا برداشت کر سکتے ہیں۔ آج کے تمام حکمران اس بات کو ذرا غور و فکر کریں، اس بات کے دین سے ہم لوگ کتنے دور ہیں، اور وہ عوام بھی ذرا اس بات پہ غور و فکر کرے کہ جن کو یہ بات سامنے آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ان کا کردار کیا ہے آج کل کے حکمرانوں کا، اور اس کے باوجود ہم لوگ انہی کو آگے لے کے آنے میں پوری زور اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور حق کو ہم پیچھے چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ آج دنیا تو آپ لوگ سنوار لوگے، دو چار باتیں کر کے لوگوں کا منہ بند کر لوگے، لیکن کل قیامت والے دن جب اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اس وقت کسی کی زبان نہیں بول پائے گی، بلکہ ہر وہ عضو بولے گا جو اب نہیں بول سکتا ہے، وہ گواہی دے گا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے اور یہ نافرمانی کی ہے۔ اس وقت اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے اس کو صرف چننے اور دیکھنے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ اس کے احکامات کو سمجھنے کے لیے دیا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے دیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں جو حقیقی عشق رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں عافیتوں، برکتوں، اپنے فضل و کرم اور انعام سے مالا مال فرمائے۔ آمین وما علینا۔